یہ اسلام ہے جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کا فیضان 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، 1,24,000 کے قریب جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان سبھی کی خدمات ایک جانب، اور میرے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ایک جانب، یہ اب قیامت تک والنجم إذا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن داستان ہے، اس پہ بہت قربانیاں دی گئی ہیں، تحریک چلائی گئی ہے، اس میں بہت ہمارے بزرگ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جا کے یہ لائن آف ڈیمارکیشن کھینچی گئی کہ ادھر پاکستان ہوگا، ادھر ہندوستان ہوگا۔ جب مائیگریشن ہوئی، مائیگریشن کے دوران لاکھوں جوانوں کو شہید کر دیا گیا، لاکھوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر ان کی عزت کو تار تار کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ پیارے جوانوں اور پیارے بزرگوں، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ شہداء ہمیں پاکستان تو بنا کر دے کر چلے گئے، مگر ہمیں ایک پیغام دے گئے کہ اس پاکستان کو آپ لوگوں نے کیسے چلانا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہم آج تک یہی ڈیسیژن نہیں کر سکے کہ ہم نے اس کو کیسے چلانا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد مختلف قسم کی پارٹیاں، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے نعرے لے کر آ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نالی بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے گیس لگا دیں گے، کوئی کہتا ہے سڑک بنا دیں گے۔ ارے بھائی، یہ کام تو ریاست کا کام ہے، ایم پی اے کا کام گلیاں نالیاں پیپ بچھانا نہیں ہے۔ ان کا کام ہے معاشرے کے نصولوں کے متعلق کانسٹیٹیوشن بنانا، آئین بنانا، پالیسیاں بنانی۔ اب ہماری گلیوں میں نوجوان نشے سے دھت پھر رہا ہے، ہماری گلیوں میں بھوک ڈانس کر رہی ہے، ہماری گلیوں میں بے روزگاری ڈانس کر رہی ہے، ہمارا کسان پریشان ہے، ہمارا مزدور پریشان ہے، ہمارا غریب اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ جہیز کی لعنت نے جھگڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے کو، رسم کبیرہ نے جھگڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے کو۔ اس کے اوپر کسی نے کوئی قانون سازی نہیں کی، کوئی دستور سازی نہیں کی۔ اب کہتے ہیں کہ جی مولوی دین کے علاوہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیسے حکومت چلائے گا؟ یہ سارا یہودی لابی کا ایجنڈا ہے۔ اس نے عالم دین کو اتنا دبایا ہوا ہے، اور ہم ان کی پالیسیوں پہ کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے کان میں ایک طرف اذان دی جاتی ہے، ایک طرف تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور جب بندہ مر جاتا ہے نا، زیادہ صاحب مر جائے تو اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اسے جنازہ پڑھانے نہیں آتا، پھر مولوی صاحب کو لاتے ہیں۔ وہ جو جنازہ پڑھاتا ہے، جو ہماری نماز پڑھاتا ہے، ہمیں پاکی پلیتی بتاتا ہے، اس کی تنخواہ کی جب ذمہ داری آتی ہے تو پھر ہمیں موت پڑ جاتی ہے۔ ہم 10,000 12,000 سے اوپر اس کی تنخواہ بھی فکس کرتے ہیں۔ 12,000 14,000 روپے بل آتے ہیں، وہ بیچارہ 12,000 میں بل ادا کرے یا اپنے گھر کے اخراجات چلائے۔ دین کے معاملے میں ہم بھی کنجوس ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جب دین تخت پہ آئے گا نا،
تو اس کی باریں ہر کوئی لٹے گا، امیر بھی، غریب بھی، انڈسٹری والا بھی، مزدور بھی. تو آپ کو اس کے لیے چھوٹی سی قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ نے قربانی نہ دی، اس ملک پہ نفاذ شریعت نہ کیا جس کا خواب ہمارے ان شہداء نے دیکھا تھا. آج میں آپ سے کچھ پیسے چند ادھار لے لیتا ہوں نا تو نہیں دیتا، تو وہ مجھے قبر میں بھی معاف نہیں، حشر میں بھی معاف نہیں. تو یہ قرض ہے ان شہداء کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کے اوپر شریعت نفاذ کریں، شریعت محمدی لائیں جس کے لیے ملک بنا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. ہم 80% تو مسجد جاتا ہی نہیں، 20% جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین کو وہی چھوڑ کے کپڑے جھاڑ کے باہر آ جاتے ہیں، باہر آ کے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی آپ کو دین کو مسجد سے نکال کر اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، کاروبار میں دین کی جھلک لانی ہے، دین کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے ہم نے. اور پھر ہم نے یہ جو دین کے تحفظ کے لیے جماعت بنی، نموس رسالت کے تحفظ کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، اس جماعت کو آپ نے ووٹ دینا ہے تحریک لبیک کو. جب آپ تحریک لبیک کو ووٹ دیں گے، جب دین تخت پہ آئے گا، تو ایسے شرفاء جب اسمبلی میں جائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے قانون لائیں گے جس سے معاشرے کے ہر فرد کو تھرو پراپر چینل فائدہ ہوگا. سب سے پہلا انشاءاللہ قانون ہم یہ پاس کریں گے کہ جہیز کی لعنت کو مکمل ختم کریں گے، اور جہیز وہ دیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا. اور جناب یہ جو رسم کبیہ ہے، 700 1000 2000 بندے کا کھانا ہے، 7 قسم کے کھانے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری تو برادری بہت بڑی ہے، یہ غریب آدمی ہمیں تو کھانے نہیں کھلا سکتا، ہماری تو ناک کٹ جائے گا، ہم اسی بچی کا رشتہ کیوں لیں؟ بھائی ہم کھانے پہ بھی مکمل پابندی لگائیں گے. برات میں 20 سے زیادہ بندے نہیں آئیں گے، اور نکاح مسنونہ ہوگا مسجد میں. مسجد میں نکاح مسنونہ ہوگا. سنت کے مطابق 4 کھجوریں، 1 مشروب کا گلاس، دلہن لو اور اپنے گھر جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ قانون بنے گا، آپ چاہتے ہیں یہ قانون بنے؟ سب لوگ چاہتے ہیں. تو جب یہ قانون بنے گا نا، معاشرے کے 95% لوگ جو پریشان ہیں اپنی بیٹی کو ودا کرنے کے سلسلے میں، ہمارے معاشرے میں کئی گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی اور رشتہ نہیں آ رہا. تو رشتہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کا بھائی بے روزگار ہے، اس کے پاس چھت نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں بٹھائے گا کہاں یار، ہمیں کھلائے گا کہاں سے؟ تو میری جان، ہم جب اسمبلی میں جائیں گے، جب آپ ہمیں ووٹ دیں گے، تو ہم یہ قانون انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے. کسان کے لیے قانون لائیں گے، مزدور کے لیے قانون لائیں گے، اور یہ دونوں معیار تعلیم کا ختم کر دیں گے کہ امیر کا بچہ پرائیویٹ پڑھ رہا ہے، غریب کا بچہ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہا ہے، ادھر وہ سسٹم ہی نہیں ہے. ہم یہ دونوں معیار انشاءاللہ ختم کریں گے، ایک نظام لائیں گے جس میں امیر غریب کا بچہ اکٹھا پڑھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جب دین کو ووٹ دینا ہے نا، جب دین برسر اقتدار آئے گا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑ رہے ہیں نا، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، قرآن شریف کہتا ہے کہ سود دینے والا اور لینے والا دونوں جنگ میں. تو بھائی 75 سال سے جو حکومت کر کے گئی ہیں، ان کا تو تکیہ بچھونا ہی اس بات پہ ہے کہ سود پہ پیسے لینے اور اس کا سود دینا. اب یہ بجلی کا 1 یونٹ جو ہے نا 5 سے 7 روپے کا پڑتا ہے، مگر بل جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں وہ 50 اور 70 روپے یونٹ، وہ جو پیسہ اوپر لیتے ہیں نا ٹیکس کی مد میں، وہ سارا سود میں جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ برسر اقتدار آ کر سود کی لعنت کا مکمل خاتمہ کریں گے. یہ خدا سے جو سابقہ حکومتوں نے جنگ کیا اس کو ختم کریں گے، اور خدا سے معافی مانگیں گے، اور خدا سے صلح کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز
جو ملک پہ قرض ہے وہ ان کو اصل دیں گے اور سود نہیں دیں گے کہ بھئی ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ہمیں معافی دو اور یہ اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ اور انشاءاللہ تعالی جب سود کا سسٹم ختم ہو جائے گا اور خالصتاً اسلامی نظام آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات، دیکھیں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو زمین سے خزانے نکلتے ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، پھول کھلتے ہیں۔ تو جب ہماری جنگ ختم ہو جائے گی اللہ سے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کا غریب آدمی بھی دو وقت کی روٹی باعزت طور پہ کھا سکے گا۔ بھائیو میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے کہ مجھے موت آنی ہے اور میں نے مر جانا ہے، اور میں جب قبر میں جاؤں گا تو فرشتے آئیں گے، اٹھو رانا صاحب دیو، ادھر سے میرے رحمت عالم سرکار سرور کائنات تشریف لائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ میرے دین کا چوکیدار ہے، اس نے میرے دین پہ چوکیداری کی ہے، اس نے اس مملک کے لیے جو میرے نام پہ حاصل کی گئی اس کے لیے اس نے کام کیا، اسے سونے دو، جاؤ۔ تو بھائی میں چدرا کے لیے آپ کے پاس ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں خدا کے لیے اور خدا کی مخلوق کے لیے آپ سے ایک پرچی کا سوال کرتا ہوں۔ 8 تاریخ کو آپ ہم کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی پرچی دے، انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ جو رشتے ہیں نا ایم این اے کے، ایم پی اے کے، 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال، میں نے 35 سال کا تعلق توڑ کر اس جماعت سے اور سرکار سرور کائنات سے تعلق جوڑا ہے۔ میں نے عزت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے تعلق جوڑا ہے۔ جب آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کا رشتہ چند سال کے لیے نہیں، قبر اور حشر تک آپ کا رشتہ ہم سے قائم ہوگا، مذہب سے قائم ہوگا۔ اور جب آپ بھی قبر میں ہوں گے، میں بھی قبر میں ہوں گا، تو ادھر شہادت پڑے گی میری۔ آپ نے مجھے ووٹ دیا ہوا، میں ادھر سے بھوپال والا سے جیت کے گیا ہوا، شاہ صاحب جیت کر گئے ہوئے، تو شاہ صاحب کو بھی ادھر پوچھا جائے گا، شاہ جی ان لوگوں نے آپ سے کتنا محبت کی تھی؟ اگر آپ جیت کر گئے ہوئے تو شاہ صاحب کہیں گے جی انہوں نے میرے ساتھ بہت پیار کیا، آپ کے دین کے لیے مجھے انہوں نے ووٹ دیا۔ تو میرا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں گے، آپ کو حوض کوثر پلائیں گے۔ تو میرے بھائی، وقت کی قلیل مدت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، فما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی 2-4 منٹ میں انشاءاللہ بات کر لوں گا صرف۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور فیصلہ ہوتا بھی ضمیر کا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ ایسے ہی ہے، سب کو یقین ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان تو بنا لیا ہے، اب چلائیں گے کیا؟ قانون کون سے چلے گا؟ تو قائد اعظم نے کہا ہمیں بنانے کی ضرورت، اللہ کا قرآن تو ہے نا ہمارے پاس۔ قرآن اس رب کا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنی۔ اللہ کون ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقہ، جس نے ہمیں ایک قطرے سے بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، فخلقنا المضغة عظاما، فقسونا العظام لحما۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ایک قطرے کو each drop of semen have a million sperms. Each sperm can make a human body
ایک قطرے میں لاکھوں ملین جراثیم ہوتے ہیں اور جو ایک سپرم سے پورا جسم بنا دیتا ہے بس وہی خدا ہے اور اس کائنات کا خالق ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے. آج تو ہم گلی نالی کے لیے لوگوں کے پیچھے اس در کو چھوڑ کے غیروں کے در کے پیچھے پڑے. وہ خدا جس کے ایک نبی کے ہاتھ سے ڈنڈا لگے تو 12 پل بن جائے اسی وقت, ہم ان گلی نالیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خدا کائنات ہمارا ایک ہی مقصد ہے آنے کا, مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس رب کی دھرتی ہے اور رب کا نظام ہے. بات اچھی لگی کہ نہیں؟ جس رب نے بنایا ہے, ایک مالک مکان ہوتا ہے تو ہم اس کے مکان پہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. دنیا میں ہم آئے مہمان, میزبان رب کائنات کی ذات ہے. وہ کیسا میزبان ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روئے زمین پر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. آج ہم بریانی کی پلیٹ صرف اللہ نہیں ہمیں دے سکتا, باقی سب کچھ دے سکتا, وہ غیر دے سکتے ہیں. اس ایک چیز کے لیے حضرت بابا رضی اللہ تعالیٰ ہو گھر سے سوچ کے آئے کہ میں نے سرکار سے پوچھنا ہے. اللہ اکبر, جس پاسے بھی تر جاواں سرکار نظر رکھ دے, بیٹھے نے مدینے میں دو جگ دی خبر رکھ دے. آ کے حضرت بابا صاحب وہ دور بیٹھے, آپ نے فرمایا بابا صاحب قریب آؤ, اور قریب آئے, اور قریب آؤ, اور قریب آئے, اور قریب آئے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں میں قربان جاؤں کہ میرے ٹخنے حضور کے ٹخنوں کے ساتھ مل گئے, میرے گھوڑے حضور کے گھوڑوں کے ساتھ مل گئے. آپ نے پوچھا بابا صاحب جو پوچھنے آئے تھے خود بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ بتا دے. حضور آپ بہتر جانتے ہیں, فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا, اچھائی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آیا. یہ دیکھ, آپ نے 3 انگلیاں ان کے دل پہ ماری. فرمایا جب بھی اچھا اور برا دیکھنا ہو نا, اس دل سے پوچھ لیا کر, سب سے بڑا مفتی یہ دل اندر بیٹھا ہوا. یہ دل, ہم صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا, اس دل پہ محنت کرتے ہیں کہ یہ جسم تو اور چیز ہے. پورے جسم کو چلانے کے لیے, میں نے میڈیکل پڑھی ہوئی ہے, پورے جسم کو چلانے دل ہوتا ہے ٹینکی کی طرح. فرمایا ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. میرے بندے تو مجھے دل میں یاد کرنا, میں بھی تجھے دل میں یاد کرنا. اللہ کا تعلق ہمارے یہ نہیں شور شرابے سے, اللہ کا تعلق دلوں کے ساتھ ہمارے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی, لوگ بھوکے مار رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ رب کی ناراضگی سے ہوتا ہے. قوموں پہ وبال آتے ہیں نا, یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج ہم کو اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ اللہ کے ساتھ صلح کر لیں. آؤ, بڑی دیر ہو گئی, ہم نے جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا ہم نے روگردانی کی, باغ پہ دوڑ کے اسے, لیکن بچے گا وہی جو اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. اللہ کے ساتھ صلح ہو جائے گی تو پھر بات بن جائے گی. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں. کسی نے پوچھا حضرت اتنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. میں کہا ہوا کیا ہے کہ آج بندے نہیں مان رہے, جیسے لوگ اب کہتے ہیں نہیں ضد کر دی ہوئی ہے, ہم حضور کا نظام آنے نہیں دینا. اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا, اس سے اللہ کی رحمتوں کا ضرور ہوگا. جب دین تک پہ آتا ہے نا پھر, اور پھر ہاتھوں میں لے کے جاتے ہیں, بھائی ہے کوئی منگنے والا, پھر ملنے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر زمین سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور پہاڑوں سے وہ خزانے جاری ہوتے ہیں. یہ مکہ مدینہ کی فضاؤں میں وہاں زمین سے تیل کیوں نہیں کرا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ اللہ نے اس علاقے کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ یا اللہ تیرا گھر ہے, حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں, وہاں میرے سونے کے پاب لگے ہوئے ہیں. سونے اتنے تیرے قدم لگے ہیں, قدم لگے تو وہاں سے پانی کی بجائے تیل پیٹرول سارا نکل جائے. ہم اسی کے لیے تو رسوا ہو رہے ہیں. یہی چیزیں تو مہنگی ہے. اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی نا تو پھر کرم نوازی ہو جاتی ہے. آج ہم بالکل بھاگ رہے ہیں, دور دوڑ رہے ہیں اللہ کے نظام سے. اللہ کے نظام سے تو کفر بھاگتا ہے, مومن تو نہیں بنتا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج اسلام میں شروع سے دیکھیں ہماری تاریخ ہے, یہ تو دنیا کے لیے ہم اسباب کو نہیں مانتے نا, کہ یہ اسباب مسبب الاسباب رب کائنات کی ذات ہے. وہ چاہے تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, ایک ارادہ فرمائے جب تو صرف کہہ دے ہو جا تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہم کن غیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس رب کا در چھوڑ کے ہم کس کے پیچھے ہو جائیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہمیں ہمیشہ حقیقت کے لیے فرمایا ولا تقربوا الفواحش, یار فاحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ,
फहश करीब न जाओ, वला तकरबु माल यतीम, यतीम के माल के करीब न जाओ, वला तकरबु जिना, जिना के करीब न जाओ, वला तकरबु सलात व अंतुम सुकारा, जब शराब नोशी के करीब न जाओ। तो आज हमारी असेंबलियों में अगर सरेआम शराब के परमिट बिक रहे हो तो अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? राजी होगा अल्लाह? नाराज होगा ना। कुत्ता कुएं में गिर जाए, जितने मर्जी उसको डोल निकालो, पाक नहीं होगा जब तक कुत्ता ना निकाला जाएगा। जब तक हमारी असेंबलियों में अल्लाह के ट्रांसजेंडर कानून किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया। क्या कानून था पता है किसी को? मुंडा मुंडे ना निकाह कर सकता है, कुड़ी कुड़ी ना कर सकती है। अल्लाह राजी होगा नाराज होगा? अल्लाह जिन जिन पे नाराज हुआ ना, फिरौन पे क्या हुआ? उसका तबाह बर्बाद किया कि नहीं? फिरौन को पता चला एक बच्चा आने वाला है दुनिया में जो अल्लाह के निजाम की तरफ खड़ा होगा, मेरा निजाम खत्म कर देगा। उसने कहा जितने माँ के पेट के अंदर बच्चे हैं सब खत्म कर दो। खत्म कर दिए गए। निजुमियों ने बताया जिसके लिए तू कह रहा था ना वो तो आ गया दुनिया में। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्होंने कहा वो तो आ गई। उसने कहा अच्छा जितने पैदा हुए सबको जिबा कर दो। जिबा किए गए। उलमा फरमाते हैं 70-75 हजार बच्चों को जिबा कर दिया गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने डर के मारे बच्चे को संदूक में बंद किया। अल्लाह का कुरान पढ़े आप देखें कि हम उस डर को छोड़ के, उस रब को छोड़ के हम किन के पीछे चढ़ गए? किस निजाम के पीछे चढ़ गए? वो निजाम के साथ जो था अल्लाह ने उनको बचाया कि नहीं बचाया? उसी के घर में आप पाल के बताया वाओ तू नहीं कुछ कर सकता, जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए सारी दुनिया हम होएंगे तो यार कल को हमारे काम कौन करेगा? दुनिया की थाने की मार के बचने के लिए हम पीएमएल को रख रहे हैं, हम आपको कब्र की मार से बचा रहे हैं। खुदारा ये दीन आ जाएगा तो पाकिस्तान की वो इस्लाह जिसके लिए पाकिस्तान बना था ना वो कामयाबी होगी। वो पाकिस्तान नामे लग गया हुआ है, ये इस पे कोई निजाम वो चल नहीं सकता। जो चीज जिस चीज के नामे लग जाती है ना वो उसी के हो जाती है। तो लोगों ने तो रो रो के दुआएं मांगी थी, अल्लाह एक ऐसी धरती दे दे हमें जहां हम अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और रब के कानून के बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा ये है जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर दे कोई और रास्ता है वो अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्माहातिकुम ला तालमून शैया। जब हम दुनिया में आए तो क्या अपने आप आगे हुए? उस रब को छोड़ के हम कैसे जाएंगे? अल्लाह की मर्जी से दुनिया में आए। आज दुनिया में आगे हम बड़े साइंसदान आओ उस नबी की गुलामी में। आज इंडिया बड़ा खुश हुआ कि हम जनाब चांद पे पहुंच गए। आओ उस नबी की गुलामी में जिसने चांद को जमीन पे बुला दिया। ये है शान, ये ताकत है। और ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कमाल अता फरमाया, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की सल्तनत का आलम क्या है। हमारे सामने खुलाफाए राशिदीन का पूरा निसाब है, पूरा निसाब। उन्होंने हुक्मरानी की है, और भी क्या कर सकते हैं? ये अफगानिस्तान देख ले, चंद दिन हुए वहां बड़ी सुपर पावर आई, लेकिन एक निजाम इनके पास कुरान का निजाम था। आज क्या है वहां पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छे हालात हो गए, पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर गए। हम सिर्फ इसी चक्कर में वो हो नहीं, क्या बनेगा? ये अगर कुफर नाराज हो गया, यूरोप नाराज हो गया, हम कहां से खाएंगे? हमने उनको इलाह बना लिया। बस हमने अपने रब को हमारा यकीन ही खत्म हो गया हुआ सारा रब से। हम अल्लाह से दूर हो गए हुए। बस रुए जमीन पर कुछ चीज ऐसी है ही नहीं जिसका रिज़्क़ मेरे अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो इसलिए आपके सामने दोनों रास्ते हैं। एक जाता है सीधा मदीना पाक से होकर रब की दरबार बारगाह में, एक जाता है कुफर के पास। हाँ, ये नवाज शरीफ आया सियालकोट, कहता है जी मैं अपने जवानों को कर्जे दूंगा। खुदारा हमें कर्जों भी रखना सारी जिंदगी। एक एक बच्चा तो पहले ही मकरूज हो चुका है सारी जिंदगी के लिए। हर बच्चा पैदा होने वाला मकरूज है और कर्जा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो सिस्टम ही नहीं पाकिस्तान में कि किस तरह हम ये। और सबसे बढ़कर ये जंग है अल्लाह के साथ। फिरौन ने की, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान असल में नामे लग गया हुआ है इस्लाम के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नामे लगे। अल्लाह इसीलिए इसको भी बचा रहा है। लेकिन काश हम उस मकसद पे आ जाएंगे ना तो फिर यकीनन अल्लाह की रहमतों का नज़ूर होगा। फिर हम यही राना साहब फरमा रहे थे, हम कहेंगे भाई सूद अल्लाह के साथ जंग है, आज से हमने अल्लाह के साथ सुलह कर ली है। अब कौन चाहता है अल्लाह के साथ सुलह करनी? हाथ उठा के बताएंगे ना। जो जंग चाहता है ना वो हाथ नीचे रखे। बस जो चाहता है हमने अल्लाह तेरे साथ सुलह करनी है। आज से हमने अल्लाह के साथ सुलह करनी है। अल्लाह हम कोई ऐसा काम ना होने देंगे ना करेंगे जिससे तू नाराज होगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, सैयदजादा हूँ, आपको करबला पे लेके जरूर जाऊंगा। करबला की वादियों में हुआ क्या था?
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کائنات میں سب سے بڑے شہزادے مولا حسین سے بڑا کوئی شہزادہ نہیں، اور سب سے بڑا آستانہ مدینہ پاک سے بڑا بھی آستانہ. جب دین کو بدلنے کی باری آئی، کفر کی طرف لے جانے والی آئی، یزید کھڑا ہوا نا، مولا حسین نے اپنا خاندان لیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے کربلا کی بستی کو آباد کرنا شروع کیا. ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کی بیٹیاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے. کائنات میں سب سے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج بدن مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آپ نے اپنے سب کچھ، اونا محمد چھوٹے چھوٹے قربان ہوئے. ایک رستے میں جا رہے ہیں، ڈاکو آنے صرف ایسے ہی گلو کرے نا ہم سب کچھ دے دیتے ہیں. مولا حسین نے اپنے دیے چھوٹے چھوٹے بچے